ابھی اللہ خیر کرے، آپ نے سنا ہوگا حال ہی میں یہ جو انہوں نے 4 سرخ رنگ کے بچھڑے منگوائے ہیں امریکہ سے، ٹیکسس سے جروسلم امپورٹ کروائے ہیں، اور یہ ان کی پروفیسی میں لکھا ہوا تھا، 2000 سال پہلے کی پروفیسی ہے ان کی، کہ جب تک ہم یہ 4 سرخ بچھڑے جن کی کھال بھی جو ہے وہ سرخ ہے اور جن کے کھر جو ہیں وہ بھی سرخ ہیں، بڑی ریئر سپیشیز ہے یہ اس طرح کے 4 بچھڑے 3 سال کی عمر کے، ان کو ذبح کیا جائے گا، ان کی جسم کو جو ہے وہ ان کی راکھ کو جلایا جائے گا، اس راکھ کو پانی میں ڈال کے کچھ لوگ جو ہیں ان کے رہبائز وغیرہ اس سے نہائیں گے، اور پھر نعوذ باللہ ان کا عقیدہ اور پلان یہ ہے کہ اس کے بعد ہم مسجد اقصیٰ کو جو ہے نا گرائیں گے اور پھر اس کے اوپر اپنا ٹیمپل بنائیں گے، ٹیمپل آف سولومن بنائیں گے۔ یہ ان کا باقاعدہ عقیدہ ہے، اور یہ 4 بچھڑے پیدا ہو چکے ہیں جن کو انہوں نے ابھی اسرائیل جو ہے نا لے کے آئے ہیں، اور کہنے کو یہ پلان کر رہے ہیں کہ جی اپریل کے مہینے میں یہ 3 سال کے ہو رہے ہیں۔ تو اللہ خیر کرے اور رحم فرمائے کہ جو حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں وہ تشویشناک ہیں۔ تو یہ لوگ تو انتظار میں ہیں کہ جب یہ سارے معاملات ہوں گے تو ہمارا جو پرومسڈ مسیح ہے وہ آئے گا۔ تو سب سے پہلے جب المسیح دجال آئے گا تو وہ یہ کہے گا کہ میں تو عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ تو یہ جو زائنسٹ ہیں یہ بھی سب سے پہلے لبیک کہیں گے اس کو۔ حدیث میں آتا ہے 70,000 یہودی اصفہان سے نکلیں گے پرشین شالز لپیٹے ہوئے، سب سے پہلے تو وہ اس کا پیچھا کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے کئی لوگ نصارہ میں سے بھی ہوں گے، یہ جو ایوانجیلیکل کرسچنز ہیں وہ بھی ان کے ساتھ، زائنسٹ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ بھی اسی چیز میں آگے آئیں گے۔ اور پھر دیکھا دیکھی کئی اور لوگ جو ہیں جن میں خواتین بھی شامل ہیں اور بہت سے اور لوگ بھی جو ہیں وہ اس موومنٹ کا حصہ بنیں گے، حتیٰ کہ میجورٹی دنیا کی جو ہے وہ دجال کو عیسیٰ علیہ السلام مان لے گی۔ اس کے بعد یہ آٹومیٹکلی خدائی کا دعویٰ کر دے گا، اور یہ زیادہ کوئی فار فیچڈ بات نہیں ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ جو ہیں وہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں، یعنی خدا ہی مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا جو ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ 3 چیزوں کا مرکب ہے، دا فادر، دا سن، دا ہولی اسپرٹ۔ تو وہ کہتے ہیں یہ تینوں ٹرائلیون گاڈ ہے، یعنی کہ ایسا گاڈ ہے کہ جو تینوں اس کے پارٹس ہیں۔ تو فادر، سن اینڈ ہولی گوسٹ، وہ کہتے ہیں جی فادر بھی گاڈ ہے، نعوذ باللہ سن بھی گاڈ ہے، اور ہولی اسپرٹ جو ہے وہ بھی گاڈ ہے۔ تو وہ تو پہلے ہی کہتے ہیں جیزس کو لارڈ لارڈ تو پہلے ہی کہتے ہیں وہ۔ تو اس لیے دجال کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی کہ اس نے جہاں پہ اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کہہ دیا، تھوڑا سا آگے چلا جائے تو اپنے آپ کو جو ہے نا خدائی کا بھی دعویٰ کر لے، تو آدھے سے زیادہ سپورٹ تو پہلے تیار ہے اس کے لیے۔ پلس وہ جس قسم کے معجزے اور کرامات دکھا رہا ہے وہ لوگ دیکھ کے بھی حیران ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ہاں واقعی میں شاید یہی جو ہے نا کوئی بہت بڑا کوئی جو ہے نا کرشمے اور کارنامے اور معجزات دکھا رہا ہے، تو شاید نعوذ باللہ یہی خدا ہوگا۔ اچھا، اب یہ ساری باتیں جاننے کے بعد اس سب کا تعلق سورۃ الکہف سے کیا ہے؟ سورۃ الکہف میں کم از کم 4 میجر فتنوں کا ذکر ہے، اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن 4 میجر فتنے ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ وہی فتنے ہیں جو المسیح دجال والے فتنے ہیں۔ اور ابھی تو یہ 4 فتنے علیحدہ بیان کیے گئے ہیں، جب دجال آئے گا تو یہ سارے فتنے کمبائن ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے جو فتنہ ہے وہ ایمان کا فتنہ ہے، کہ جب دجال آئے گا تو سب سے پہلے آپ کا ایمان خطرے میں ہوگا۔ اگر آپ اللہ کے بارے میں جانتے تھے، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ تھا، تو آپ کبھی بھی ان یور رائٹ مائنڈ دجال کو خدا نہیں مان سکتے۔ اور اگر آپ کو عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں دجال کے بارے میں پتہ تھا، ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے دیکھا کہ کعبہ کے پاس ایک شخص ہے جس کے بال لمبے بال ہیں، نہ وہ بہت گھگریالے ہیں اور نہ وہ سیدھے ہیں، لیکن بال اتنے سمجھ لیں کہ سلکی ہیں کہ لگتا ہے کہ وہ نہا کے آیا ہے، یعنی بالوں کے اندر نا گیلا پن محسوس ہو رہا ہے، حالانکہ بال اس کے گیلے نہیں ہیں، لیکن بالوں کے اندر ایک ایسی آپ کو نمی محسوس ہو رہی ہے کہ جس طرح گیلے بال ہیں اس کے، لیکن ہے نہیں، اور انتہائی خوش شکل آدمی ہے، بہت ہی گریسفل آدمی ہے، وہ میں نے دیکھا۔ تو جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ عیسیٰ علیہ السلام، یہ آپ کے بھائی عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں میں نے ایک اور شخص کو دیکھا جو بہت لمبا بھی نہیں تھا اور یعنی بالکل چھوٹا نہیں تھا، لیکن ہائٹ میں ریلیٹیولی چھوٹا تھا، یعنی اگر آپ ہائٹ کا اندازہ لگائیں تو تھوڑا سا شارٹر سائڈ پہ تھا، یہ نہیں کہ بونا تھا لیکن شارٹر سائڈ پہ تھا، لیکن تھا بہت ویل بلٹ، یعنی اپنے فزیکل سٹیچر میں بہت اسٹرانگ باڈی کا مالک تھا، اور اس کے کورس سے بال تھے، مطلب گھنگریالے بال تھے، اور جیسے ڈرائی سے بال نہیں ہوتے، جیسے ان کیپڈ ہیئر ہوتے ہیں اس طرح کے بال تھے اس کے۔ اور کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس کی 2 آنکھیں ہیں لیکن دونوں آنکھوں میں ہی پرابلم نظر آ رہا ہے، اور ایک آنکھ جو ہے وہ ڈیفیکٹڈ ہے، یعنی آنکھیں اس کی دونوں ہی دیکھنے میں خراب لگتی ہیں، ایک آنکھ سے تو وہ اندھا ہے، بالکل ہی اندھا ہے، اور ایک آنکھ کے آگے ایسے جالی سی لگی ہوئی ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ اس کو نظر بھی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ تو آپ نے جب پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے تو بتایا گیا کہ یہ جو ہے یہ المسیح دجال ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے دونوں کو سائملٹینیسلی دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کو اور المسیح دجال کو، اور دونوں کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. تو اگر ایک بندے کو اپنا ایمان کے بارے میں نہیں پتا، اپنے دین کے بارے میں نہیں پتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں نہیں پتا، تو دجال اس کے منہ کے آگے بھی کھڑا ہوگا تو وہ پہچانے سے انکار کر دے گا کہ مجھے تو نہیں پتا یہ بندہ کون ہے، حالانکہ حدیث میں ڈسکرپشن اس کی بہت کلیئر ہے. تو سب سے بڑا فتنہ جو ہوگا وہ آپ کے ایمان کا فتنہ ہوگا، کیونکہ اگر ایمان گیا تو پھر تو کچھ بھی نہیں رہا نا پیچھے آپ کا. تو یہ ایمان کا فتنہ جو ہے، یہ جو سٹوری اس میں اصحاب الکہف کی سٹوری ہے، پیپل آف دا کیو کی، وہ سٹوری بتاتی ہے کہ جب ایمان کا فتنہ آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے. ایسے نوجوان تھے جن کو اس وقت کا جو لیڈر تھا، حکمران تھا، اس نے ان کو مجبور کیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو. انہوں نے انکار کر دیا، ان کو پکڑا گیا، امپریزن کیا گیا، وہ بھاگ گئے وہاں سے، اور بھاگتے بھاگتے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہمیں بچا لے. غار میں پہنچ گئے. غار میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک کرامت ایسی کر دی کہ ان کو 309 سال کے لیے سلا دیا، اور وہ 309 سال کے لیے سو گئے، اور جب اٹھے تو اسی طرح جوان تھے جیسے جب سونے کے لیے گئے تھے اس ٹائم پہ تھے. اور وہ اور ان کا کتا جو تھا وہ باہر رکھوالی کرتا رہا، اور جب وہ وہاں سے باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ بھئی کتنا ٹائم نکلا؟ قالوا یومن او بعد یوم، شاید آدھا دن گزرا یا پورا دن گزرا ہے، شاید اتنا ہی سوئے. ان کو پتہ ہی نہیں چلا ہم کتنی دیر سوئے. باہر آئے، کسی نے کہا یار کھانا لے کے آؤ اچھا سا. تو تھے یہ ذرا ایلیٹ کلاس کے لڑکے تھے. ایلیٹ کلاس کے اس لیے تھے کیونکہ جب اٹھے، جیسے ہی اٹھے تو کہا ہمارے لیے ازکا طعامن، بہت اچھا مزیدار ریفائنڈ کھانا چاہیے، صرف حلال کھانا نہیں چاہیے، کہا بہت اچھا کھانا چاہیے. یعنی کھانا لے کے آنا تو میریٹ سے کم پہ بات نہیں کرنی. حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پیچھے پولیس پڑی ہوئی ہے، جن کے پیچھے وقت کا حکمران پڑا ہوا ہے، ان کے اوپر قتل کے کیس لگے ہوئے ہیں کہ ان کو پکڑ کے قتل کر دو، اسیسینیٹ کر دو. یہ اتنے بڑے گستاخ ہیں، اتنے بڑے کیس. لیکن ان کو جب ہوش آیا ہے تو پہلی چیز کیا خیال آیا؟ کھانا ہونا چاہیے. تو اس کے لیے جو ہے نا لڑکا بھجوا دیا، جاؤ کھانا لے کے آؤ. وہ کھانا لینے گیا، کہا چھپ کے جانا، چوری چھپے جانا، پکڑے نہ جاؤ. آگے جا کے گیا تو 309 سال گزر چکے ہیں، سسٹم پورا بدل چکا ہے، کرنسی بدل چکی ہے. وہ جا کے پرانی کرنسی جو ہے نا کرنسی وہاں چلاتا ہے، لوگوں کو شک پڑ جاتا ہے کہ جی پہلے اس کا حلیہ دیکھو، یہ کس قسم کا لباس پہن کے آیا، کرنسی کون سی چلا رہا ہے. اور لوگوں کو پتا تھا کہ جی ہمارے کو بڑے کو پہنچے ہوئے لوگ تھے وہ غائب ہو گئے تھے. 309 سال سے ایک قصہ چل رہا ہے. تو یہ جب بندہ آیا انہوں نے پکڑ لیا، ڈسکور ہو گئے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اکٹھے ہو گئے، سارے جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں وہ اکٹھے ہو گئے اس فتنے کے دور میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. تو اس لیے جب فتنۃ المسیح دجال ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ٹائم پہ اس کو فیس کرنے کوئی نہ جائے، سارے وہاں سے فرار ہوں. کہ ایک شخص ہوگا اس کو لگے گا کہ میں ایمان میں بہت بڑا ہوں، میں جا کے دجال کو فیس کرتا ہوں، ایسی کی تیسی دیکھتے ہیں کیا کر لیتا ہے. تو وہ جب وہاں جائے گا دجال اس کے سامنے کوئی ایسی شعبدے بازیاں کرے گا کہ وہ اس سے امپریس ہو جائے گا اور کہے گا ٹھیک ہے یہ میں اس کو مانتا ہوں. تو اس لیے آپ نے کہا وہاں سے فرار ہو. تو کس کو فرار ہونا چاہیے؟ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں اور ایک ساتھ رہیں، ایک دوسرے کے ایمان کو اسٹرینگتھن کریں اور اپنے آپ کو بچائیں، اپنے دین کو بچائیں. جس ہدایت پہ اللہ نے آپ کو ڈالا ہے اس کو پروٹیکٹڈ رکھیں انشاءاللہ. تو یہ سب سے پہلا فتنہ ہے جو المسیح دجال کا فتنہ ہوگا. نمبر 2، مال کا فتنہ. مال کا فتنہ اس لیے کیونکہ اگر آپ ابھی مٹیریلزم سے متاثر ہو گئے تو پھر جب دجال آئے گا تو پھر تو آپ بہت ہی امپریس ہوں گے، کیونکہ وہ زمین کو حکم دے گا، سارے خزانے زمین کے باہر آ جائیں گے، روٹی کا پہاڑ لے کے آئے گا. اس زمانے میں جب کھانا پینا سب ختم ہو چکا ہوگا، زمین میں ڈراؤٹ آیا ہوگا، کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوگا، کچھ پینے کے لیے نہیں ہوگا. 3 سال تک حالات بہت خراب ہوں گے. یعنی دجال کے آنے سے 3 سال پہلے اللہ تعالیٰ بادلوں کو حکم دیں گے، بارشوں کو حکم دیں گے کہ بھئی 1/3 رک جاؤ، 1/3 1/3 بارشیں روک دی جائیں گی، اور 1/3 زمین کی جو پروڈیوس ہے وہ بھی رک جائے گی. پھر اگلے سال کہا جائے گا کہ جی آدھی بارشیں رک جائیں، تو آدھی بارشیں رک جائیں گی اور آدھی زمین کی پروڈیوس بھی رک جائے گی، اور وہی آدھے جانور بھی مرنا شروع ہو جائیں گے. اور پھر آخری سال جو ہوگا دجال کے آنے سے پہلے اس میں کلی طور پہ بارش رک جائے گی اور کلی طور پہ زمین کی پروڈیوس بھی رک جائے گی. ان حالات میں دجال آئے گا اور روٹی، غلہ، اناج، پیسہ، دولت سب کچھ لے کے آئے گا. تو جو فالو کرنے والے ہوں گے تو بہت بڑے فتنے میں پڑیں گے کہ بھی مال ہے، جان ہے، کھانا پینا ہے، کیا کریں؟ مان لیں اس کو. اور یہ مال کا فتنہ جو دوسری کہانی ہے سورۃ الکہف میں، جو 2 دوست تھے ان میں سے ایک کے پاس باغ تھے اور ان باغوں کے بیچ میں سے نہریں جاتی تھیں، اور وہ کہتا تھا کہ یہ میرے خون پسینے کی کمائی ہے، دیکھو میں نے یہ بنایا ہے، یہ سب میں نے کیا ہے. ہمارے یہاں پہ بھی ایسے لوگ ہیں نا کہتے ہیں یہ جی میں سیلف میڈ آدمی ہوں، اللہ میڈ نہیں ہوں، سیلف میڈ ہوں، میں نے خود کیا. بھئی تم نے دماغ اپنے آپ کو خود دیا ہے، تم نے پیدا اپنے آپ کو خود کیا ہے، تم نے اپنے آپ کو بیماریوں سے خود بچایا ہے. اگر تم مینٹلی ڈسیبلڈ پیدا ہو جاتے کیا کر لیتے
تمہیں اللہ تعالیٰ پہلے سال میں تمہارا حادثہ ہوتا, ہاتھ بازو نکل جاتے, کیا کر لیتے؟ تو ایک بندہ کہتا نہیں جی یہ میرے اپنے خون پسینے کی کمائی ہے. اس بندے نے بھی یہی کہا. دو دوست ہیں, باغ میں جاتا ہے, ایک جس کا باغ ہے وہ کہتا ہے دیکھو یہ سارا کچھ میرا ہی ہے اور میری نفری جو ہے اور میری یہ تعداد یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی. تو اس کا دوست کہتا ہے کاش تم یہ کہتے تھے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, کاش تم کہتے تھے یہ سب اللہ کا خاص کرم ہے میرے اوپر اور کوئی طاقت اور قدرت نہیں سوائے اللہ کی ذات کے. تو اس نے یہ نہیں کہا. اور پھر کیا ہوا, دیکھتے ہی دیکھتے کچھ عرصے بعد اس کے دونوں باغات تباہ ہو گئے, اجڑ کے رہ گئے, بالکل بنجر زمین ہوگی اس کی. اور پھر وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا کہ ہائے یہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا, کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا, کہ میں نے اللہ کو بجائے کہنے کے, تعریف اللہ کی کرنے کے, اللہ کا شکر ادا کرنے کے, میں اپنی واہ واہ کرتا رہا. تو اگر آپ مال سے متاثر ہوتے ہیں تو دجال کے فتنے میں آپ پھنس جائیں گے. تیسری چیز علم کا فتنہ. علم کا فتنہ کیا ہے؟ جب انسان کو لگتا ہے اس کو بہت کچھ پتہ ہے لیکن اس کو پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا. آج ہم لوگ دیکھ لیں دنیاوی طور پہ کتنی تعلیم حاصل کرتے ہیں. ہم اسکول جاتے ہیں, پھر میٹرک کرتے ہیں یا او لیولس کرتے ہیں, اے لیولس کرتے ہیں, FSC کرتے ہیں, یونیورسٹی جاتے ہیں, وہاں پڑھتے ہیں, اتنا کچھ پڑھ لیتے ہیں, سائنسز, کیمسٹری, فزکس, میتھس, نہیں پتہ ہوتا تو اپنے دین کا ہی نہیں پتہ ہوتا. اس میں آپ دیکھیں تو موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے یہاں پہ, کہ جہاں پہ یہ دو وہ شخص ہیں جن کے پاس اتنا علم ہے جتنا پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خضر علیہ السلام کے کہنے پہ کہ وہ انہیں کہتے ہیں کہ بھئی آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے اور میں کچھ ایسی چیزیں کروں گا جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی, تو آپ نے میرے سے سوال تب تک نہیں کرنا جب تک میں خود نہ آپ کو بتاؤں کیا آخر ہوا کیا ہے. تو وہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں. خضر علیہ السلام کشتی جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں, اس کا ایک پھٹا توڑ دیتے ہیں. اور خضر علیہ السلام بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اسپیشل ڈیوٹی پہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو خاص انسٹرکشنز کچھ دی ہوئی ہیں. تو وہ پھٹا توڑ دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اعتراض کرتے ہیں یہ آپ نے کیا کیا. وہ ان کو وارننگ دیتے ہیں میں نے آپ کو پہلے کہا تھا آپ نے اعتراض نہیں کرنا جب تک میں خود نہ بتاؤں. آگے ساحل پہ جاتے ہیں, دریا کے ساحل پہ, تو ایک بچہ وہاں گزر ہوتا ہے. خضر علیہ السلام اس کو جو ہے قتل کر دیتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ تو آپ نے بہت بڑا گناہ کا کام کیا. تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے. پھر وہ آگے چلتے ہیں تو ایک جگہ پہ گاؤں میں جاتے ہیں, وہاں پہ لوگوں سے کہتے ہیں بھئی ہم مسافر ہیں, کچھ کھانا پینا ہمیں دے دو. لوگ ان کو دھتکار دیتے ہیں, نکال دیتے ہیں وہاں سے باہر, بڑے لالچی لوگ ہوتے ہیں. تو وہاں سے باہر نکلتے ہوئے ان کی دیوار ہوتی ہے وہ آدھی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے. تو خضر علیہ السلام بغیر کسی معاوضے کے پوری دیوار ریپیئر کر دیتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام پھر کہتے ہیں کہ بھئی آپ کاش کوئی ان سے کوئی معاوضہ ہی لے لیتے, ہمیں کچھ کھانا پینا مل جاتا. تو وہاں پہ خضر علیہ السلام کہتے ہیں قال ھذا فراق بینی و بینک, اب ہمارے علیحدہ ہونے کا وقت آ گیا, کیونکہ میں نے تمہیں بولا تھا کہ تم سے جو ہے نا میری بات نہیں سمجھ پاؤ گے, میں اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو ہی فالو کر رہا ہوں. تو وہ جو پھٹا توڑا تھا میں نے کشتی کا, وہ اس لیے توڑا تھا کیونکہ اس علاقے کا بادشاہ جو ہے وہ ہر کسی کی جو اچھی اچھی کشتیاں وہ ساری ہڑپ کر رہا تھا, اور جو لوگ اوپر بیٹھے ہوتے تھے ان کو اپنا غلام بنا لیتا تھا. تو میں نے جو ہے نا کشتی کا ایک پھٹا توڑا, اس سے کشتی کی بھی جان بچ گئی اور کشتی والوں کی بھی جان بچ گئی, اور یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا. دوسرا یہ وہ بچہ جو میں نے قتل کیا ہے, تمہیں کیا پتا تھا کہ یہ بڑا ہو کے کتنا ظالم بنتا؟ وہ تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اس نے اپنے ماں باپ کو بھی اتنا ناک میں دم کیا ہوا ہے کہ اس کے ماں باپ بھی کفر کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے اس کی حرکتوں کی وجہ سے, اور بڑا ہو کے یہ پتہ نہیں کون سا کوئی ہٹلر ٹائپ کی چیز بننے جا رہا تھا. تو اللہ نے کہا اس کو تم پہلے سے ہی اٹھا دو یہاں سے. تو اللہ اس کے ماں باپ کو ایک نئی اولاد دے گا جو کہ نیک ہوگی اور صالح ہوگی. اور تیسرا وہ بتایا کہ جو دیوار میں نے ریپیئر کی تھی, وہ دیوار جو ہے وہ ایک بڑا نیک شخص تھا, وہ فوت ہو گیا. یہ اس کے دو بیٹے ہیں, یہ ان کا خزانہ نیچے دفن ہوا ہے. ابھی تو وہ بہت چھوٹے ہیں, لیکن یہ دیوار چونکہ گرنے والی تھی, اگر یہ گر جاتی تو یہ جو گاؤں کے لوگ ہیں یہ تو انتہائی بدتمیز لوگ ہیں, لالچی لوگ ہیں, یہ تو سارا کا سارا خزانہ ہڑپ کر جاتے, جو ہے نا یتیموں کا مال کھا جاتے. تو اللہ نے حکم دیا کہ اس دیوار کو بلڈ کر دو, جب یہ جو ہے نا لڑکے جوان ہوں گے, ٹین ایجرز بنیں گے, یہ دیوار خود گرا دیں گے, ان کو پتہ ہے اس کے نیچے خزانہ ہے, اور وہ خزانہ لے کے نکل جائیں گے. اس وقت ان کی ایج نہیں ہے کہ وہ یہاں سے بھاگ سکیں. اور یہ وہ باتیں جن کے بارے میں تم صبر نہیں کر پائے. تو اب یہاں پتہ چلتا ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی اور میری سمجھ سے باہر ہے, لیکن اللہ کے فیصلے بیسٹ ہوتے ہیں. یاد ہے نا میں نے کچھ دنوں پہلے یہ بات کی تھی آپ سے, اللہ کے فیصلے بیسٹ ہوتے ہیں. اللہ کے فیصلوں کو کبھی جج نہیں کرنا. تو یہ علم کا فتنہ ہے کہ دجال آ گیا جی. اب دجال کے بارے میں ایک تو پتہ نہیں, دوسری بات یہ کہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ بہت ساری عورتیں اس کا پیچھا کریں گی, حتیٰ کہ ایک لڑکا جو ہے وہ مجبور ہو جائے گا کہ وہ اپنی ماں کو, اپنی بہن کو, اپنی بیٹی کو, اپنی خالہ کو, اپنی پھپھو کو گھر کے ستونوں سے باندھ دے کہ یہ کہیں باہر نہ چلی جائیں, کہ یہ اس کے فتنے میں نہ آ جائیں, اس کا شکار نہ ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ اکثر اوقات ہمارے مرد حضرات تو چلو کہیں جمعہ شمعہ پڑھ لیتے ہیں, وہاں پہ کوئی واعظ و نصیحت ہوتا ہے. اکثر خواتین سوائے ان کے جو باقاعدہ طور پہ کوئی قرآن کورسز یا وہ چیزیں کر رہی ہوتی ہیں, اکثر خواتین جو عوام الناس میں ہیں ان کو یہ ایکسپوجر نہیں ملتا اسلامک کانٹینٹ کا. ان کو لگایا ہوا ہے اسی دجالک سسٹم نے, ان کو لگایا ہوا ہے ڈراماز کے اوپر, لگایا ہوا ہے مارننگ شوز پہ, لگایا ہوا ہے مارننگ شو دیکھو, ڈرامے دیکھو, یہاں لگایا ہوا ہے.
تو وہ جب ان کے پاس علم ہی نہیں کہ دجال کیا ہے کیا اس کی، وہ تو پھر شعبدے بازیوں میں تو کوئی بھی امپریس ہو جاتا ہے. تو اس لیے علم کا فتنہ جو ہے نا یہ بھی ایک چیز ہے کہ آپ کے پاس صحیح علم ہونا چاہیے. اس دور میں آپ کے پاس صحیح علم ہونا چاہیے دین کا. باقی جتنے علم حاصل کریں وہ اچھی بات ہے، سائنس پڑھیں، کیمسٹری، بایولوجی پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دین کا علم ہونا بہت ضروری ہے. چوتھا فتنہ اس میں جو ہے وہ طاقت کا فتنہ ہے، اور اس کے لیے جو سٹوری بیان کی گئی وہ ذوالقرنین کی سٹوری ہے. ذوالقرنین جو بہت ہی طاقتور تھے، رولر تھے، اللہ نے ان کو زمین میں اقتدار عطا فرمایا. وہ گئے ایک جگہ، پھر دوسری جگہ، پھر تیسری جگہ سفر کرتے جا رہے ہیں، اور پھر ایک جگہ پہ آتے ہیں جہاں پہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی اس پہاڑ کے پیچھے یاجوج ماجوج ہیں، اور یہ بھی ایک سائن آف دی اینڈ آف ٹائمز ہے. بتایا جاتا ہے جی ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض، انہوں نے زمین میں فساد کیا ہوا ہے. تو پھر ذوالقرنین کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں آپ کی مدد کروں گا. اور پھر کہتے ہیں آتونی زبر الحدید، میرے لیے جو ہے نا وہ لوہا لے کے آؤ، اس کے اوپر جو ہے نا کاپر کی وہ ایلوئے بناتے ہیں، اور اس کی پوری ایک دیوار بنائی جاتی ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ جب اللہ کا فیصلہ آئے گا یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج باہر آ جائیں گے، اور بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے، کروڑوں کی تعداد میں یہ لوگ ہوں گے، اور یہ آئیں گے اور ہر چیز کو چٹ کر جائیں گے. تو یہ طاقت کا فتنہ ہے کہ جب انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے تو ذوالقرنین نے جس طرح طاقت کا استعمال کیا وہ صحیح استعمال تھا. ذوالقرنین کے پاس طاقت تھی تو وہ ایک جگہ پر بیٹھ نہیں گئے، وہ پوری دنیا میں پھرتے رہے کہ دین کی بات پھیلے، خیر کی بات پھیلے، جہاں تہاں میں فائدہ لوگوں کو پہنچا سکتا ہوں میں پہنچاؤں گا. اپنے تمام ریسورسز، اور یہ کہا کہ یہ اللہ کا خاص فضل ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ سب اللہ کا کرم ہے. کوئی اپنے بارے میں نہیں کہ ہاں جی میں ہی بہت شہنشاہ ہوں، میں ہی بہت زبردست آدمی ہوں، نہیں، سب اللہ کا فضل ہے. تو یہ طاقت کا فتنہ. تو اگر کوئی بندہ دجالی طاقت سے امپریس ہو رہا ہے اور اس کو یہ نہیں پتا کہ اصل میں جو ایک جسٹ حکمران ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اگر کسی انسان کو آج یہ نہیں پتا تو کل کو جا کے وہ دجال سے تو بہت زبردست امپریس ہوگا، کیونکہ وہ ظلم بھی کرے گا، بربریت بھی کرے گا، لوگوں کو ٹارچر بھی کرے گا، مارے گا، سب کچھ کرے گا وہ، لیکن پھر کچھ خاص لوگوں کو نواز بھی رہا ہوگا. تو جب تک آپ کو یہی نہیں پتا کہ اسلامک لیڈرشپ کیا ہوتی ہے، اصل میں وہ لوگ جو اللہ والے ہیں، لیٹ الون کہ عیسیٰ علیہ السلام بنا ہوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام لوگوں پہ ظلم کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور خود نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے، ان پہ ظلم کر رہا ہے جو اللہ کو ماننے والے ہیں. تو اتنا اگر آپ کو پتا ہونا تو انسان اس فتنے سے بچ سکتا ہے.